بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ ہمیں ایک سوال یہاں موصول ہوا ہے کہ کیا امام جو کہ ہمارے مذہب کا منبع ہے، سینٹر ہے، ہمارے مذہب کو باطنی مذہب کہا گیا ہے، تو کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ امام ہی کی پہچان در حقیقت میں باطن کی سمجھ ہے؟ کیا اس سوال پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کی پہچان ہی ہمارے طریقے کا مرکز ہے، یعنی کہ طریقے کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، آخری مقصد ہے، وہ امام کی پہچان ہے، امام کی معرفت ہے۔ ہمارا دعا پڑھنا، ہمارا طریقے کے اندر جتنی بھی رسومات ہے اس کو بجا لانا، جماعت کرنے جانا، ریاضداری کرنا اور عبادت کرنا، اور عبادت میں کیا چیز ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ امام کا نور ہے، امام کی معرفت ہے۔ تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کی معرفت ہی ہمارے آخری منزل ہے، امام کی پہچان ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اس طریقے کے اندر، کیونکہ امام کی پہچان کے بغیر کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی رسومات بیکار ہوگی۔ امام کے نور تک پہنچنے کے لیے ہی ہم پوری زندگی محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسم اعظم کو دہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ امام کی پہچان اور امام کے نور کی پہچان اور امام کے نور تک پہنچنا اور امام میں فنا ہونے کے لیے ہے، کیونکہ جب تک امام کا نور نہیں، امام کی پہچان نہیں، امام کی معرفت نہیں، ہمارا راستہ جو صراط المستقیم ہے اس پر اندھیرا ہے۔ امام کے نور سے ہی اس راستے پر کچھ روشنی ہو سکتی ہے، تاکہ ہم امام کے نور کی روشنی کے اندر پھر اور آگے بڑھیں اور حدود دین کی سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے انشاءاللہ ایک دن ہم عرش اعلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر دعا کی گئی ہے رافع الدرجات، یعنی کہ اے خداوند تعالیٰ تو درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے عبادت میں ایک مومن اپنے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا رافع الدرجات ذو العرش، یعنی کہ ہمارے درجات کو بلند کر عرش تک۔ کس کا عرش؟ خداوند تعالیٰ کے عرش تک۔ تو مومنو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مذہب کا جو باطن ہے، یعنی کہ ہمارے مذہب کا جو سیکرٹ ہے، ہمارے مذہب کا جو آخری گول ہے، وہ امام تک پہنچنا، امام کے نور تک پہنچنا، اور آخر میں اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے عرش تک پہنچنا ہے۔ اور یہ ہمارا مذہب ہے، اور یہ ہمارا مذہب کا باطن ہے۔ کیوں کہ شریعت کے اندر خداوند تعالیٰ بہت دور اور ہم نیچے زمین پر، اور کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا ہے۔ جس طرح سے بارش اور بارش کا پانی وہ بادل سے الگ ہو کر زمین پر آ جاتا ہے، لیکن ہمارے طریقے کے اندر یہ مثال سورج کی ہے۔ کیا ہم ہر وقت امام کے نور سے کنیکٹڈ ہے،
جس طرح سے سورج کی شعاعیں سورج سے کنیکٹڈ رہتی ہے، وہ زمین پر بھی آتی ہے تو بھی سورج سے کنیکٹڈ ہے، وہ کبھی بھی اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے طریقے کے اندر ایک مومن اپنے امام سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب امام میں سموئے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ سے۔ ہم کب آئے تھے اس دنیا میں؟ ہم تو صرف ایک سائے کی طرح ہیں۔ جس طرح سے سورج کی شعاعیں سورج سے الگ نہیں ہوتی ہے، اس طرح مومنین امام سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ امام سورج کی مثال پر ہے اور مومنین اس کی شعاعیں ہیں، اس نور کی شعاعیں جو امام کے اندر ہے۔ اور یہ شعاعیں شام کے وقت آہستہ آہستہ سمٹ جاتی ہے سورج کے اندر، اسی طرح سے مومنین محنت کر کے عبادت کے اندر آہستہ آہستہ امام کے اندر سمیٹ جاتے ہیں، دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارے طریقے کا باطن، اور یہ امید جو ہمارے طریقے کے اندر ہے، یہ سوچ اور یہ سمجھ، یہ صرف حقیقت کے اندر ہے، اور اس لیے ہمارے طریقے کو حقیقت کہا گیا۔ نہ ہی یہ شریعت کے اندر ہے، نہ ہی یہ طریقت کے اندر ہے، یہ صرف حقیقت کے اندر ہے، تاکہ ہم اس حقیقی راستے پہ چلتے ہوئے معرفت تک پہنچ سکے، جو آخری سٹیپ ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت اچھے سوالات ہیں ہمارے طریقے کے بارے میں اور اس کے باطن کے بارے میں۔ بہت نوازش ایسے سوالات پوچھنے کے لیے، یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پر کچھ ڈسکس کر سکیں۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ جی باطن ہی کے حوالے سے ایک اور کویشچن جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ باطن کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اور اگر بیماریاں ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کے علاج کیا ہوگا، اگر اس پہ کچھ بات چیت کی جائے۔ ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جس طرح سے ظاہر کے اندر ہم نے کچھ مثالیں لی تھی، جس طرح کھانے کی مثال لی تھی، تو اگر ظاہر میں کچھ بیماریاں ہیں تو باطن میں بھی کچھ بیماریاں ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ باطن ہے، تو اس میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم بیمار تو نہیں ہیں۔ جس طرح سے ظاہر میں ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح سے باطن کے اندر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیسا پتہ چلے ہماری روح بیمار ہو گئی ہے؟ جس طرح سے ظاہر میں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، چاہے وہ بریانی ہو، بیمار آدمی کو دے وہ بریانی اس کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے منہ میں کرواہٹ آ گئی ہے۔ اسی طرح سے جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب اس روح کی بیماری کا علاج کس طرح سے کریں؟ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ کس کے پاس جائیں؟ امام ہماری روح کے ڈاکٹر ہے، اور یہی فرمان میں بھی آپ کو ملے گا۔ امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے روح کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر آپ کا جسم بیمار ہے تو آپ ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کی روح اگر بیمار ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں۔ اور امام ہمیں ہماری روح کا علاج کرنے کے لیے کیا دیتا ہے؟ ہمیں تسبیحات دیتا ہے۔ یہ تسبیحات ہماری روح کو درست کرتی ہے، اس بیماری کو دور کرتی ہے۔ جب ہم خوب تسبیحات نکالتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری روح تازہ دم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ یہی روح کی خوراک ہے۔ اس کو کھانا نہیں ملا تو وہ بیمار ہو گئی،
اب اس کو تازہ دم کرنے کے لیے خوب تسبیحات کریں، پھر گریہوزاری سے اس کو نلائیں، اس کو صاف کریں تاکہ ہماری روح خوش ہو جائے، آزاد ہو جائے اور وہ بلندی کی طرف پرواز کر سکے اور امام کے حضور میں پہنچ سکے۔ اور امام کے حضور میں پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی مرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسی زندگی میں اپنی روح کو ترقی دے کر، پرواز دے کر، تسبیحات اور گریہوزاری سے اور اسم اعظم کے پڑھنے سے یہ روح اڑتی ہے، پرواز کرتی ہے اور امام کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ تو روح کی بیماری کا علاج تسبیحات، گریہوزاری، امام کی یاد، عشق و محبت اور اسم اعظم کا پڑھنا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا سوال، بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔